بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 813 ملاحظہ فرمائیں۔ جو شخص پیچھے کھڑا ہوا تھا وہ دونوں گاڑیوں کے درمیان ایسے دب گیا تھا کہ اس کی ٹانگوں کی ہڈیوں کا چورا ہو گیا ہوگا۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے دوبارہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ہیڈ لائٹس کے شیشے ٹوٹنے کی مخصوص آواز اور ایک بڑا دھماکہ سنا۔ یہ پچھلی گاڑی کے ونڈ سکرین کے شیشہ ٹوٹنے کی آواز تھی۔ ونڈ سکرین کا شیشہ، جسے گیس والا شیشہ کہتے ہیں، ٹوٹتا ہے تو بکھر جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ان کے درمیان ویکیوم ہوتا ہے جو دھماکے کا سبب بنتا ہے، اور شیشے کے یہ ننھے ننھے ٹکڑے ایسے ہی اڑتے ہیں جیسے بلب پھٹنے سے کانچ دور دور تک جاتا ہے۔ عام طور پر ان سے ڈرائیور کا چہرہ لہو لوہان ہو جاتا ہے اور بعض اوقات آنکھیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب ہر طرف سے لوگ متوجہ ہو گئے تھے۔ کشمیری چائے پلانے والے کا لڑکا میری طرف دوڑا چلا آ رہا تھا۔ جو شخص کھڑکی کے ساتھ چپکا ہوا تھا وہ بدحواس ہو گیا تھا اور احمقوں کی طرح آگے پیچھے دیکھ رہا تھا، جہاں اس کے دو ساتھی الٹے پڑے چیخ رہے تھے۔ میں نے کھڑکی کو 1 انچ نیچے کیا اور اس میں سے 10 کا نوٹ چائے والے کی طرف پھینک دیا۔ پھر میں نے دیوانہ وار گاڑی کو موڑا۔ قریب کے لوگ اچھل کے ایک طرف ہو گئے اور میں گاڑی کو سڑک پر لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس وقت تک پکڑو پکڑو کا شور مچ گیا تھا۔ میرے جرم کے ایک نہیں، دسیوں گواہ تھے جنہوں نے مجھے گاڑی کے آگے پیچھے کر کے 2 بندوں کو لٹاتے اور ایک کار کو تباہ کرتے دیکھا تھا۔ وہ سب یقیناً یہ سمجھے ہوں گے کہ میں نشے میں ہوں۔ سب سے پہلے رونمائی کرنے والا احمقانہ حد تک دلیری کا مظاہرہ کرنے پر آمادہ تھا۔ شاید اسے ڈر ہوگا کہ غلط منصوبہ بندی اور ناکامی پر بھی اس کے لیے دلاور کو جواب دینا مشکل ہوگا، اور جو سزا دلاور دے گا اس سے بچنے کے لیے رسک لینا بہرحال بہتر ہے۔ وہ چھلانگ مار کے بونٹ پر میرے سامنے آ گیا۔ اسے سنبھلنے میں کچھ وقت لگا۔ میں نے گاڑی کو تیز رفتاری سے دائیں بائیں لہرایا تو اس کے قدم 2 مرتبہ اکھڑ گئے۔ سامنے سے آنے والی ایک گاڑی اور ایک ٹانگا بال بال بچے، ورنہ ٹکر سامنے سے ہوتی تو کوئی نہ بچتا۔ سڑک پر رات 11 بجنے کے بعد بھی ٹریفک تھی اور ایبٹ روڈ پر جہاں تک سینما تھے مجھے خالی سڑک ملنے کی امید بھی نہ تھی۔ میں بونٹ پر چڑھے ہوئے شخص کو ذرا بھی موقع دیتا تو وہ پلٹ کے فائر کر دیتا اور ونڈ سکرین میں سوراخ کرتی ہوئی گولی سیدھی میرے سر میں گھس جاتی۔ یہ بھی سائنس کا کمال ہے کہ پتھر لگنے سے کار کا شیشہ بکھر جاتا ہے، لیکن گولی سے صرف اس میں سوراخ ہوتا ہے، شیشہ نہیں ٹوٹتا۔ تشریح اس کی غالباً یہ ہے کہ گولی کی تیز رفتاری کا ساز شیشہ نہیں دے سکتا، چنانچہ راستہ دے دیتا ہے۔ واللہ عالم۔ میرا مسئلہ تو ابھی اس پیر تسمہ پا سے نجات حاصل کرنا تھا جسے یہ ہوش بھی نہ تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ اس وقت موت سے کوئی نہیں ڈرتا جب مرنے یا مارنے کا مرحلہ آ جائے۔ وہ عین میرے سامنے تھا اور کافی حد تک میری نگاہ سامنے دیکھنے سے قاصر تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میں کسی گاڑی سے نہ ٹکرایا یا میں نے کسی سائیکل سوار کو نہ روندا تو فٹ پاتھ پر گاڑی ضرور چڑھا دوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ اس رات مرتے مرتے بچے۔ دن کا وقت ہوتا تو یہ خونی ریس ثابت ہوتی اور 100 گز کے فاصلے میں نہ جانے کتنے حادثات ہوتے۔ وہ پھر سنبھل کے پلٹنا چاہتا تھا کہ میں نے ایک دم بریک لگائے اور پھر کلچ دبا کے رفتار بڑھائی۔ وہ شیشے کے اوپر گرا اور میں نے ایک فائر کی آواز بھی سنی۔ اب مجھے 1 سیکنڈ کی مہلت ملی۔ میں نے بڑی تیزی سے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا۔ سٹیئرنگ کو مجھے الٹے ہاتھ سے سنبھالنا پڑا۔ وہ عین میرے سامنے شیشے سے چپکا ہوا تھا۔ میں نے سیدھا ہاتھ باہر نکالا اور اس کی پتلون کا پائنچہ میری گرفت میں آ گیا۔ میں نے ایک آخری خطرناک ٹرن لیا اور گاڑی الٹے ہاتھ پر ایک کوٹھی کے کھلے گیٹ سے گزر گئی۔ وہ دائیں جانب جھکا تو میں نے اسے جھٹکے سے کھینچا اور وہ وہیں گر گیا۔ اب میں نے گاڑی کو سنبھالا ورنہ میں پورچ میں گھس جاتا جہاں ایک اسٹیشن ویگن موجود تھی۔ بریک لگا کے میں نے گاڑی کو پوری سپیڈ سے واپس کیا۔ وہ سخت زخمی ہونے کے باوجود کھڑا ہو گیا تھا اور گولی چلانے کے لیے تیار تھا۔ اس کا نشانہ خطا ہوتا تو گولی پیٹرول ٹینک میں لگتی یا پیچھے والے شیشے سے گزر کے میری نشست میں پیوست ہو جاتی۔ شاید اس کے ہاتھوں کی توانائی نے ساتھ نہیں دیا یا وہ لرزتے ہاتھوں سے ریوالور کا رخ سیدھا نہ رکھ سکا۔ اس نے گولی ضرور چلائی مگر وہ نہ جانے کدھر گئی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ وحشت زدہ تھا۔ وہ زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ نہیں، وہ چلایا، رک جاؤ۔ اس میں ہمت ہوتی تو وہ جس لگا کے کھٹ جاتا۔ مجھے بھی یہ امید نہیں تھی کہ وہ وہیں کھڑا رہے گا۔ جب گاڑی نے اسے ٹکر ماری تو وہ اوپر اچھلا اور اس نے ایک بھیانک چیخ بلند کی۔ میں نے اپنی نگاہ گیٹ پر رکھی اور پھر سڑک پر پہنچ گیا۔ اس وقت کوٹھی کے اندر لائٹس جل اٹھی تھی اور کوئی باہر آ کے چلانے بھی لگا تھا۔ وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آخری بار ڈرائیو وے پر پڑے ہوئے شخص کو دیکھا جس کے جسم پر سے گزرتے ہوئے کار کے پہیے 2 بار ایسے اچھلے تھے جیسے وہ انسان نہیں، سپیڈ بریکر تھا۔
اس کے زندہ بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کار کو سیدھا لے گیا۔ یو باسٹرڈ! میں نے دلاور کو بلند آواز میں گالی دی۔ کاش اس کی جگہ میں نے تمہیں کچلا ہوتا۔ میں ذہنی طور پر انتہائی اپسیٹ تھا۔ ایک طرف مجھے ان لوگوں کا تصور پریشان کرتا تھا جن کو میں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے ضائع کر دیا تھا۔ کسی گاڑی نے میرا تعاقب نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ڈرائیور بھی ونڈ اسکرین کے شیشوں سے زخمی ہوا تھا۔ دوسری طرف مجھے یہ فکر تھی کہ نہ جانے کتنے لوگوں نے گاڑی کا نمبر بھی نوٹ کر لیا ہوگا۔ ابھی تک مجھے موقع نہیں ملا تھا کہ میں وقار کی گاڑی کے پچھلے حصے کو دیکھتا، اندازہ کرتا کہ اس کو کس حد تک نقصان پہنچا ہے۔ اسمبلی کے پیچھے سے اور چیرنگ کراس کا چکر لگا کے بیڈن روڈ کی طرف سے رائل پارک آتے ہوئے میری ایک کیمسٹ سے بھی جھڑپ ہوئی۔ وہ مجھے بغیر نسخے کے ویلیم دینے پر رضامند نہیں تھا۔ اصولاً اس کا انکار جائز تھا، مگر اس وقت مجھے کون ڈاکٹر مل سکتا تھا جو مجھے میری فرمائش پر ویلیم کو نسخے میں شامل کر دیتا۔ آپ جانتے ہیں ویلیم خطرناک دوا ہے، مگر میں تو صرف 2 گولیاں مانگ رہا ہوں۔ میں ذرا اپسیٹ ہوں۔ آخر کیوں؟ اور سکون کے لیے لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ صرف 2 گولیوں سے خودکشی نہیں ہو سکتی۔ مجھے کیا معلوم آپ کہاں سے ایسی ہی گولیاں جمع کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر کا نسخہ لے کر آئیے۔ میں خود ڈاکٹر ہوں، میں نے چلا کر کہا۔ پیڈ گاڑی میں پڑے ہیں، بتاؤ کتنے نسخے لکھ کے لا دوں، کس کس کے نام سے؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا۔ آپ ڈاکٹر نسیم حسن ہیں؟ میں نے سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے کہ آپ نے پہچان لیا۔ اس نے مجھے پوری شیشی دے دی۔ 2 گولیاں میں نے وہیں اس کے سامنے کھا لیں اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ جب میں واپس رائل پارک پہنچا تو آدھی رات ہو چکی تھی۔ گلی کے اس حصے میں سناٹا تھا اور بیشتر گھروں کی لائٹ صاف تھیں۔ میں نے کار کو خاموشی سے اپنی جگہ پارک کیا اور سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کار کا پچھلا بمپر ٹوٹ گیا تھا، ڈکی اندر دب گئی تھی اور ٹیل لائٹس کا تو وجود ہی نہیں رہا تھا۔ دروازہ اسی طرح بند تھا۔ رابعہ خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی اور کچھ دیر بعد مجھے یقین آ گیا کہ وہ واقعی سو رہی ہے۔ بستر پر لیٹنے کے بعد میں چھت کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ صبح رابعہ کے سامنے جھوٹ بولنا چاہیے یا اسے سب بتا دینا چاہیے۔ وہ میری خاطر ہر قربانی دینے کا فیصلہ کر چکی تھی اور عملاً دنیا کو چھوڑ آئی تھی۔ اسے جھوٹ بولنا مناسب نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ کچھ ناراض ہوگی کہ میں رات کو باہر کیوں گیا تھا، اور مجھے خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو اسے معلوم بھی نہ ہوتا۔ دلاور کا رویہ ایک دم جارحانہ ہو گیا تھا، جو ایک خطرناک بات تھی۔ خود میں اس خیال سے بے چینی محسوس کر رہا تھا کہ ذہنی طور پر میرا رویہ کسی پیشہ ور قاتل جیسا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں 5 افراد کی جان لے کر اور کم سے کم 2 افراد کو عمر بھر کے لیے معذور بنا کے میں اس خیال سے مطمئن تھا کہ پکڑا نہیں گیا۔ دفاع میرا حق تھا، مگر اس حق کو میں احتیاط سے استعمال نہیں کر رہا تھا۔ دوسری طرف دلاور تھا، جس کے پاس ناجائز ذرائع سے حاصل ہونے والی اتنی دولت تھی کہ ہر روز نئے لوگ بھرتی کر لیتا تھا جو اس کے مجرمانہ عزائم کی تکمیل کے لیے پیسہ لے کر جان دینے پر تیار ہو جاتے تھے۔ شہر میں چھوٹے موٹے جرائم پیشہ افراد ہزاروں تھے، مگر ان سے کہیں زیادہ وہ مجبور لوگ تھے جن کا معاشی استحصال ممکن تھا۔ کچھ مالی پریشانیوں کی سنتا کو پہنچ چکے تھے کہ اب خودکشی کا سوچتے تھے یا ڈاکہ ڈالنے پر بھی تیار تھے، اور دلاور کی پیشکش قبول کرتے ہوئے وہ یقیناً خوش ہوں گے کہ یہ کام خودکشی یا ڈاکہ ڈالنے سے بہرحال بہتر ہے۔ کچھ کم ہمت اور ناکارہ لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ان کے کام کرنے کے لیے کوئی کام نہیں رہا، اور جو کام ہے وہ دنیا انہیں کرنے نہیں دیتی۔ نشے کے یا جوئے کے عادی، غبن کرنے والے مقروض پیسہ لے کر دلاور کا کوئی کام بھی کرنے پر تیار ہو سکتے تھے۔ ان کے مسائل کا حل پیسہ تھا، جو دلاور کے پاس بہت تھا، اور وہ ہر آدمی کو اس کی ضرورت سے اتنا زیادہ دے سکتا تھا کہ وہ انکار ہی نہ کر سکے۔ ایسے لوگ بلا وجہ مارے جا رہے تھے۔ اس میں قصور میرا نہیں تھا۔ قانونی اور اخلاقی اعتبار سے مجھے حق حاصل تھا کہ میں اپنا دفاع کروں، اور کوئی میری جان لینے کی کوشش کرے تو اسے مار ڈالوں۔ قانون قدرت بھی یہی تھا کہ جس پر انسان ہی نہیں حیوان بھی عمل کرتے تھے۔ جنگ کے میدان میں توپوں ٹینکوں کی گھن گرج سے آگے رہنے والے پیادے اسی طرح مرتے تھے جیسے اشراط الارض۔ طاقتور کے لیے بقا تھی اور کمزور کے لیے فنا، لیکن اس کے باوجود مجھے افسوس ہوتا تھا کہ پیسہ انسانی جانوں کا مول کیوں بن رہا ہے۔ لوگ اتنے کیوں مجبور ہو گئے تھے کہ پیسہ انہیں خرید لیتا تھا۔ وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، نہ مرنے سے نہ مارنے سے۔ مرنے والے سب ایسے لوگ تھے جو نہ مجھے جانتے تھے، اور نہ میرے اور ان کے درمیان کوئی تنازع تھا کہ وہ میرے دشمن ہوتے۔ مجھے غالب کا بھی خیال آیا، جس سے میں نے شام کو ملنے کا وعدہ کیا۔ وہ یقیناً پریشان ہوگا اور یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں پھر اسے چکمہ دے کر غائب ہو گیا، اور میں نے اس کی طرف سے تعاون کی پیشکش کو قابل اعتماد نہیں سمجھا۔
ایک مسئلہ مالک کے مکان کا بھی تھا۔ وہ صبح پریشان ہوگا کہ رات کو گاڑی ٹھیک ٹھاک اور صحیح سالم کھڑی کی تھی، صبح تک یہ اشر کیسے ہو گیا؟ اگر کسی نے وہیں اسے ٹکر ماری ہوتی تو دھماکے سے سارا محلہ جاگتا اور ٹکر مارنے والا بھاگ جاتا، تب بھی تصادم کی باقیات وہیں مل جاتی، ٹوٹنے والے شیشے اور پلاسٹک کی کرچیاں وہیں پڑی ہوتی۔ ظاہر ہے اسے بھی کوئی کہانی سنانی پڑے گی کہ میں رات کو بیوی کے لیے دوا لینے گیا تھا اور واپسی میں یہ حادثہ ہو گیا، کوئی کھڑی گاڑی میں پیچھے سے ٹکر مار کے فرار ہو گیا۔ سکون آور گولیوں نے بلاخر کچھ اثر دکھایا اور میں 1 بجے کے بعد سو گیا۔ صبح رابعہ مجھ سے بہت پہلے اٹھ گئی۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو میں نے سنا تھا، لیکن اندھیرا دیکھ کے میں نے پھر آنکھیں بند کر لیں اور کروٹ لے کر سو گیا۔ تام نیند اچاٹ ہو گئی تھی۔ چند منٹ بعد ہی میں پھر جاگا تو رابعہ فرش پر چادر بچھائے نماز پڑھ کے دعا مانگ رہی تھی۔ میں اس کی محویت کو بڑے احترام آمیز خوشی کے ساتھ دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر اتنا سکون، ایسا ملکوتی حسن، پاکیزگی کا نور تھا کہ وہ کوئی تصوراتی آسمانی مخلوق نظر آتی تھی۔ جب اس نے سلام پھیر کے میری طرف دیکھا اور مسکرائی تو صبح ہو گئی۔ آسمان روشن ہو گیا اور میرے دل میں گزشتہ رات سے چمنی میں جمے ہوئے کالے دھوئیں کی طرح جم جانے والا مایوسی کا اندھیرا چھٹ گیا۔ میں نے مسکرا کے کہا، صبح بخیر، السلام علیکم۔ مسلمانوں کا یہی طریقہ ہے، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ میں نے کہا، تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو؟ وہ ہنسی، صرف کوشش کر رہی ہوں۔ شرم آتی ہے تمہیں؟ آج آ رہی ہے۔ آج نماز کے بعد کیا دعا مانگی؟ بس اللہ سے سلامتی اور اپنے ایمان میں رکھنے کی۔ اس وقت میں بہت پرسکون ہوں اور اب میں نے طے کیا ہے کہ ہر دن کا آغاز ایسے ہی کروں گی۔ دل کو بڑی طاقت ملتی ہے اور سارا دن ذہنی انتشار ختم ہو جاتا ہے نماز کے بعد۔ میرے لیے بھی دعا کرنا کہ خدا مجھے توفیق دے۔ وہ ہنسی، دعا تم خود بھی مانگ سکتے ہو، خدا سب کی سنتا ہے۔ تم رات کو کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا، تمہیں معلوم ہے تم تو سو رہی تھی۔ ہاں، لیکن تم باہر گئے تو مجھے نیند میں ایسا لگا جیسے تنہائی بوجھل ہو گئی ہے اور میں اکیلی ہوں۔ میں کشمیری چائے پینے گیا تھا۔ میں نے کہا، مجھے جب خیال آیا کہ تم چائے پینے کے موڈ میں تھے تو میں مطمئن ہو کے پھر سو گئی تھی۔ تم کب واپس آئے تھے؟ 1 بجے کے قریب۔ 2 گھنٹے چائے پیتے رہے؟ اس نے چادر پھر بستر پر پھیلا دی۔ نہیں، ایک حادثہ ہو گیا تھا، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا۔ کیسا حادثہ؟ میں گاڑی پیچھے کرنے لگا تو دوسری گاڑی سے ٹکر ہو گئی۔ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ اس گاڑی کی ہیڈ لائٹس، گرل اور ونڈ سکرین ٹوٹ گئے۔ اپنی گاڑی کی پچھلی سائیڈ کا ملبہ ہو گیا۔ اس نے پریشانی سے کہا، کیا گاڑی بے قابو ہو گئی تھی؟ نہیں، جان بوجھ کے ایسا کیا تھا میں نے۔ ایک آدمی آگے تھا، ایک پیچھے، دونوں کو راستے سے ہٹانے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ کون تھے وہ؟ پوری بات کیوں نہیں بتاتے آخر؟ توڑ توڑ کے کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا، یہ نفسیاتی طریقہ ہے۔ بھاڑ میں گئی نفسیات، کیا انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم یہاں ہیں؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ کار وقار یوسف کو واپس کر دی جائے۔ وہ ڈینٹ پینٹ کرائے گا اور ضرورت پڑنے پر حادثے کی کوئی فرضی کہانی بھی سنا دے گا۔ اسے کون جھٹلا سکتا ہے؟ اس کے گواہ بھی پکے ہوں گے، نمبر نوٹ کرنے والے جھوٹے پڑ جائیں گے۔ دیر کیوں کرتے ہو؟ فون کر دو اسے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آج چھٹی ہے نا؟ ویری گڈ، ابھی تو وہ سویا پڑا ہوگا، میں واپسی میں ناشتہ بھی لے آؤں گا۔ سکندر، دیکھو فون کرنے کے علاوہ کچھ مت کرنا۔ میں ہنس پڑا، مثلاً کسی چکر میں مت پڑنا۔ جانم، جو تمہارے چکر میں پڑ گیا وہ کسی اور کے چکر میں کیسے پڑ سکتا ہے؟ میں یوں گیا اور یوں آیا۔ میں نے چٹکی بجائی۔ مالک مکان اور ان کے شریف کرایہ دار سب دیر سے سونے اور جاگنے کے عادی معلوم ہوتے تھے۔ ابھی تک کسی نے پیچھے سے تباہ حال گاڑی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے گھما کے پچھلی طرف سے باغے جنا تک لے گیا اور پھر پلازا سینما کی طرف موڑ کے سڑک کے انتہائی بائیں جانب روک دیا۔ گاڑی میں پوری ٹول کٹ یعنی پلائر، پیچکس موجود تھے۔ میں نے غور سے ڈیش بورڈ کا معائنہ کیا اور خفیہ ریڈیو فون کا ٹرانسمیٹر دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ڈیش بورڈ کے نیچے ریڈیو کے ساتھ منسلک تھا اور اس کو پاور سپلائی کار بیٹری سے دی گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ یہ 12 وولٹ کی کسی بھی بیٹری پر کام کر سکتا تھا۔ پیچ کھول کے اسے ریڈیو کے ساتھ نکالنا خاصا محنت طلب کام تھا۔ مجھے اگلی دونوں سیٹوں کے سامنے والی جگہ میں نیچے لیٹ کے کام کرنا پڑا۔ ڈیش بورڈ کے نیچے اندھیرا تھا اور مجھے ہاتھ اوپر کر کے ایک ساتھ پلائر اور پیچ کا استعمال کرنے پڑے تو میرے بازو شل ہو گئے، مگر آدھے گھنٹے بعد مجھے اس محنت کا صلہ مل گیا۔ میں دلاور سے رابطے کے پورے سسٹم کو کار سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسئلہ مشین گن نے پیدا کیا۔
اسے ہاتھ میں لے کر چلنا اعلان عام کے مترادف تھا کہ حضرات و خواتین ناچیز کی طرف متوجہ ہوں، میں ایک دہشت گرد ہوں۔ قارئین ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کلاشنکوف کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے لپیٹنے کے لیے میرے پاس اخبار نہیں تھا۔ سڑک پر سے گزرنے والی اکا دکا راہگیر مجھے مصروف دیکھ کے فرض کر لیتے تھے کہ گاڑی میں کوئی خرابی ٹھیک کر رہا ہوں۔ مشین گن کے ساتھ راؤنڈ بھی تھے اور اس وزن کو اٹھا کے چلنا بھی مشکل کام تھا۔ اس کال میں نے یہ نکالا کہ آگے والی سیٹوں کے بیک کور اتار لیے جو تھیلوں کی طرح تھے۔ تمام اسلحہ ایک ہی تھیلے میں سما گیا۔ احتیاطاً میں نے ریڈیو فون وغیرہ کو دوسرے تھیلے میں لپیٹ لیا کیونکہ یہ نازک سامان تھا۔ چابی اندر لگا کے میں نے گاڑی کو لاک کیا۔ چند منٹ بعد میں نے اس وفادار گاڑی کو الوداع کہا جس نے متعدد مواقع پر میری جان بچائی تھی۔ رکشے والے کو میں نے امرتسری خلوائی کی طرف سے چلنے کو کہا تاکہ میں راستے میں ناشتے کے لیے حلوہ پوری لے لوں۔ سٹالوں پر اخبار بھی آ گئے تھے۔ میں نے ایک انگریزی کا اور ایک اردو کا اخبار خرید لیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کسی نے کھیتوں میں ملنے والی لاشوں کو دریافت کر لیا ہے یا گزشتہ شب ایبٹ روڈ پر ہونے والی ہنگامہ آرائی کا کوئی ذکر ہے۔ روزنامہ مشرق کا دفتر اس جگہ سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا۔ واپس رائل پارک پہنچ کے میں نے گھڑی دیکھی تو صبح کے 9 بجنے والے تھے۔ میں نے نیچے ایک چائے والے سے کہا کہ وہ تیسری منزل پر چائے پہنچا دے تو اس کی بڑی مہربانی۔ ہم نئے آئے ہیں اور ابھی ہمارے پاس سامان نہیں ہے۔ میری لجاجت سے وہ مان گیا اور کچھ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ گھر بار رکھنے والے کہیں جاتے ہیں تو گھر کا اسباب بھی ساتھ لے جاتے ہیں، مگر ہماری بدقسمتی کہ وہ بلڈنگ ہی بدنام تھی اور وہاں جو آتے تھے خالی ہاتھ ہی آتے تھے اور اپنے ساتھ امید یا عزائم کے سوا کچھ لاتے تھے تو گھر سے چوری کی ہوئی رقم یا ماں کا زیور۔ لڑکیاں جن کی جوانی بے لگام ہو جاتی تھی اور یا جو فلمی کہانیوں اور رومانی ناولوں سے متاثر ہو کے کسی ہیرو کے ساتھ محبت کا سرمایہ لے کر گھر سے نکل آتی تھی اور پھر ان کے ساتھ جو ہوتا وہ سب ہی جانتے تھے۔ مالک مکان دروازے کے سامنے گھٹنوں میں سر دیے اونگ رہے تھے۔ او جی ڈاکٹر صاحب، صبح صبح گاڑی بیچ آئے کیا؟ میں نے کہا، یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ نوٹوں سے بھری ہوئی بوریاں جو اٹھا رکھی ہیں اور گاڑی غائب ہے۔ میں نے کہا، گاڑی ایک دوست کی تھی، اسے واپس کر دی۔ ان بوریوں میں نوٹ ہوتے تو میں یہ بلڈنگ آپ سے خرید لیتا اور باقی کرایہ داروں کے ساتھ آپ کو بھی بے دخل کر دیتا۔ مجھے کیوں جی؟ وہ ہنسنے لگا۔ یہ ایسے کرایہ دار رکھنے کی سزا ہوتی۔ میں نے کہا، لو جی، ہمیں تو گھر دے کرائے سے اور ماتھے پر کسی کا نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کون ہے۔ جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر ہیں اور ہم نے مان لیا، بعد میں پتہ چلے آپ کے پیچھے تو پولیس لگی ہوئی ہے تو ہمارا کیا قصور جناب عالی؟ پولیس تو 4 چھتر ہمیں بھی مارے گی، خواہ مخواہ۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ عام بات نہیں کر رہا ہے۔ بطور خاص میرا حوالہ دینے کا مقصد یہی ہے کہ وہ سب جانتا ہے۔ اس کی بات کی صداقت کو مجھ سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا۔ میں نے ہنس کے اس سے اتفاق کیا اور اوپر چل پڑا۔ اس نے مجھے پیچھے سے یاد دلایا کہ وہ جی میری دوائی، اور میں نے پلٹ کے کہہ دیا، ہاں یاد ہے مجھے، آج مل جائے گی۔ خدا کا شکر ہے۔ رابعہ نے مجھے دیکھ کے کہا، جیسے گئے تھے ویسے آئے، کچھ چھوا تو نہیں؟ میں نے سخت حیرانی سے کہا، تمہیں نہیں معلوم ابھی تک؟ رابعہ کا رنگ اڑ گیا۔ کیا ہوا؟ جلدی سے بتاؤ۔ بھائی مجھے بڑا خطرناک قسم کا عشق ہو گیا ہے تم سے، پرانی بات ہے۔ بدتمیز، ڈرا دیا تھا مجھے۔ اف، میرا دل کیسے دھڑک رہا ہے۔ اس نے بڑی بے ساختگی سے میرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا۔ میں نے غور فرما کے کہا، مجھے تو عجیب سی آواز آ رہی ہے۔ اس نے ہنس کے اور کچھ شرما کے ہاتھ چھوڑ دیا۔ کون بج رہے ہوں گے تمہارے؟ نہیں، آواز بالکل واضح ہے، حلوہ پوری خلوہ پوری۔ تم میرے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، بالکل یہی آواز آ رہی ہے۔ چائے والا کسی نوٹس کے بغیر اندر آ گیا اور اس رومانی منظر سے خاصا محفوظ ہوا۔ رابعہ کا ہاتھ میں نے پکڑ کے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ رابعہ نے جلدی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ چائے والا مسکراتا ہوا چلا گیا۔ عجیب بدتمیز آدمی ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، یہاں سب دل والے رہتے ہیں جن کا ایک ہی فلسفہ حیات ہے، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ ہاؤ دل کی پکار سنے میں حلوہ پوری لے آیا ہوں۔ اور ان بوریوں میں کیا ہے؟ موت کا سامان؟ یہ بھی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ میں نے بھری۔ جب رابعہ ناشتے کو فرش پر چادر اخبار بچھا کے لگا رہی تھی تو میں نے تازہ اردو اخبار کی سرخیوں پر نظر ڈالی۔ صفحے اول پر بین الاقوامی خبروں میں میری دلچسپی واجبی سی تھی، جتنی کسی بھی تعلیم یافتہ کہلانے والے شخص کو ہونی چاہیے۔ ناشتے کے بعد ٹھنڈی چائے پیتے ہوئے میں نے ایک گرما گرم خبر پڑھی جس نے میرے لہو کو گرما دیا۔ میں نے چلا کے کہا، وہ مارا پاپڑ والے کو،
رابعہ دم بخود رہ گئی۔ کسے مارا؟ پاپڑ والے کو؟ کیوں؟ میں نے رابعہ کو گلے لگا کے کہا، بھائی مبارک ہو تمہیں، بہت مبارک۔ اس نے خود کو چھڑا کے کہا، کس بات کی مبارکباد دی جا رہی ہے اتنے جوش و خروش سے؟ تم نے کارنامہ ہی ایسا سر انجام دیا ہے، جی چاہتا ہے کہ تمہارا جلوس نکالو، تمہیں گھوڑے پر بٹھا کے اور خاروں سے لاد کے آگے آگے میں ڈول بجاتا چلوں، جو میں نے دلاور کی تیسری شادی کے نہ ہونے سے پہلے بجایا تھا۔ ساری دنیا کو بتا دوں کہ کم سے کم اہلیان شہر کو کہ یہ ہے وہ عظیم خاتون جو کام اس نے کیا وہ رستم سے بھی نہ ہوگا۔ رابعہ ہنسنے لگی، کیوں پاگل ہو رہے ہو اتنے؟ بات ہی ایسی ہے جانم، دلاور کے خلاف پرچہ کٹ گیا، FIR درج ہو گئی۔ آج کی تازہ خبر۔ میں نے آکر کی طرح چلاتے ہوئے اخبار لہرایا۔ چائے والا دبے پاؤں اندر آ گیا۔ برتن لے جاؤں جی؟ میں نے جھیم کے کہا، آخر تم چوروں کی طرح کیوں آتے ہو؟ آپ کی کون سی چیز چرائی ہے جی؟ وہ برا مان کے بولا۔ میں نے کہا، ناراض کیوں ہوتے ہو یار، یہ لو پیسے باقی رکھو، نیچے سے اوپر آنے میں تمہاری توانائی بھی تو خرچ ہوتی ہے۔ چائے ٹھنڈی تھی۔ پھر نہیں ہوگی جی۔ وہ خوش ہو گیا۔ پھر تمہیں وہ سین بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا جو تم نے پہلی بار دیکھ لیا تھا۔ کون سا سین جی؟ وہ انجان بن گیا۔ میں نے کہا، آئندہ دستک دے کر آنا، اب جاؤ۔ رابعہ نے مجھے ڈانٹا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ کیا سمجھا ہوگا؟ وہ سمجھ گیا ہے۔ دراصل یہاں ایسے ہی لوگ رہتے ہیں کہ اچانک پہنچ کے وہ بہت سے ایسے مناظر دیکھ لیتا ہوگا جو فلموں میں سنسر کر دیے جاتے ہیں، اس لیے وہ سیدھا اندر آتا ہے۔ تمہیں بھی تو شرافت سے رہنا چاہیے۔ صرف مجھے؟ سارا قصور تمہارا ہے۔ تم ایک بدصورت کالی ٹھگنی بے ہنگم چیز ہوتی تو میں خود تم سے 4 ہاتھ دور رہتا۔ رابعہ ہنسنے لگی۔ اچھا، وہ خبر کیا تھی؟ واقعی دلاور گرفتار ہو گیا؟ گرفتار بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے خلاف تحقیقات کا حکم تو دے دیا گیا ہے۔ IG کی طرف سے اور وزارت داخلہ کے ترجمان کی خبر ہے کہ شیلی کے قتل کی تفتیش میں برطانوی قونصلیٹ کے حکام سے پورا تعاون کیا جائے گا۔ میں نے اخبار اس کے سامنے کر دیا۔ اس قسم کے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں، یہ تو بس ایک سیاسی بیان ہے جو شاید وزارت خارجہ کی ایما پر دیا گیا ہوگا تاکہ ہمارے اور برطانیہ کے سفارتی تعلقات خوشگوار رہیں۔ میں نے کہا، اس میں یقیناً قونصلیٹ کے دباؤ کو دخل ہوگا اور ممکن ہے اس نے رپورٹ اپنے ملک کے حکام کو بھیجی ہو، ہدایات وہاں سے آئی ہوں۔ یہ معاملہ دلاور کا باپ بھی نہیں دبا سکتا۔ تم پولیس اور عدالتی نظام سے پوری طرح واقف نہیں ہو، اس لیے بہت خوش ہو۔ رابعہ نے خبر پڑھ کے کہا، قونصلیٹ نہ خود تفتیش کرے گا، نہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغ رساں طلب کیے جائیں گے، پر نالا پھر وہیں گرے گا۔ IG صاحب ایک اعلیٰ اختیاراتی ٹیم بنائیں گے جس میں شاید کوئی SP یا DIG کے عہدے کا افسر ہوگا، اس کے ساتھ ایک DSP ہوگا اور ایک انسپیکٹر۔ وہ کافی وقت گزارنے کے بعد یعنی دلاور سے معاملے کو دبانے کے تمام اخراجات پر بات چیت کے بعد کیس FIA کو بھیج دیں گے۔ وہ نئے سرے سے تفتیش شروع کر دیں گے۔ درمیان میں ہماری وزارت خارجہ کا کوئی سیکشن افسر یا ڈپٹی سیکرٹری قونصلیٹ کو بتا رہا ہوگا کہ حکومت پاکستان اس معاملے کو خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ یہ ایک صنعت کار کا معاملہ ہے اور کیس بھی اس کے کسی زرخرید غلام یا لاوارث کے قتل کا نہیں ہے۔ سب تفتیشی ادارے اپنا اپنا حصہ وصول کریں گے اور وقت گزاریں گے۔ دلاور کو سودا یقیناً مہنگا پڑے گا، لیکن وہ کنگال نہیں ہوگا، نہ اس کی عزت و حیثیت متاثر ہوگی۔ بلاخر جو رپورٹ کسی SDM یا انکوائری کمیشن کو پیش کی جائے گی اس میں تمام الزامات کی نفی ہوگی، اس میں سیاسی سازش، دشمنی کا نتیجہ اور کردار کشی کی مہم وغیرہ قرار دیا جائے گا۔ قونصلیٹ مجبور ہوگا کہ اس رپورٹ کو تسلیم کرے، محض ایک مسلمان پاکستانی لیڈی ڈاکٹر کی خاطر جس کے پاس اتفاق سے برطانوی شہریت تھی۔ پاکستان اور برطانیہ کے سفارتی تعلقات متاثر نہیں ہوں گے، لکھ لو میری بات۔ میں نے مایوسی سے کہا، تم نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ آخر تم اور تمہارے ساتھی وکیل جنہوں نے یہ کیس بنایا تھا، خام گواہی دے سکتے ہیں، بیان دے سکتے ہیں، شکوک کا اظہار کر سکتے ہیں، مگر تفتیش اپنے ہاتھ میں تو نہیں لے سکتے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کیسے ہوگا؟ پوسٹ مارٹم شیلی کی قبر میں تو ایک بڑھیا سو رہی ہے۔ فرض کرو صحیح قبر کی نشاندہی کر دی جائے تو پوسٹ مارٹم سے ثابت ہوگا کہ اس کی موت بلندی سے گرنے کا نتیجہ تھی جس میں اس کا سر پھٹ گیا تھا اور گردن ٹوٹ گئی تھی۔ اس حادثے کو قتل کون کہے گا اور کیسے ثابت کرے گا؟ چشم دید گواہ اول تو ہے نہیں، جو کوئی سامنے آنا چاہے گا اسے بٹھا دیا جائے گا یا خرید لیا جائے گا، اور تم خاموش رہو گی یہ سب جانتے ہوئے بھی؟ میں نہ صحیح، میرے ساتھی شور مچائیں گے، پولیس کی داندلی پر احتجاج کریں گے۔ غالب اور اس کے صافی ساتھی ہماری آواز کو پبلک تک
اور حکومت تک پہنچائیں گے، لیکن عدالت نہ رائے عامہ سے متاثر ہوتی ہے اور نہ اخبارات سے۔ وہ حقائق، ثبوت، گواہ دیکھ کے فیصلہ صادر کرتی ہے۔ تمہارا مطلب ہے یہ سب بیکار تھا جو کچھ تم نے کیا تھا؟ میں نے برہمی سے کہا۔ تمہیں اندازہ تھا کہ کچھ نہیں ہوگا تو جک مارنے کی کیا ضرورت تھی؟